دے خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس بولتی ہے اذانیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے حیا علی الصلاۃ اور ہم بات کر رہے ہیں الحمدللہ نماز سے متعلق۔ نماز میں جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں، جو ارکان ہم ادا کرتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے اور ایک ایک رکن کی حکمت کیا ہے اور نماز کا مفہوم کیا ہے، اور اسے سمجھانے یا اس کو واضح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نماز کو ہماری زندگی کا حصہ قرار دیا، ہمارے اعمال میں سب سے زیادہ افضل قرار دیا، اور اس کو مومن کی معراج فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ ہمیں کس طرح سمجھ آئے، ہمیں یہ فوائد، ہمیں یہ فضائل کیسے نصیب ہوں۔ تو یقینی طور پر جب ہم نماز کو سمجھ لیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ نماز ہماری زندگی کا خوبصورت حصہ بن جائے گی، ہماری شخصیت کا حصہ بن جائے گی، ہمارے معاشرے میں اس کے اثرات نظر آنے لگیں گے، اور یقیناً یہی نماز ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ سورہ فاتحہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ دراصل اس میں ہم اپنے رب سے کیا گفتگو کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، کیا اقرار کرتے ہیں، اور ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہو، اور خصوصی طور پر نماز کے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو دعا کرو، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن پر آپ کے انعامات نازل ہوئے ہیں، جو آپ کے پیارے بندے ہیں، جنہیں آپ کی نعمتوں کا حصہ ملا ہے، جنہیں نجات ملی ہے۔ اور بات کی ہم نے سورہ نساء کے حوالے سے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام یافتہ بندوں کا ذکر بھی فرما دیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ جن پر اللہ کے انعامات نازل ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ کبھی کبھی مفہوم پر ہم جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں صدیق، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی، صادق کہتے ہیں سچ یا ہمیشہ سچ بولنے والے کو، اور صدق کہتے ہیں سچ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سچ نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، بندہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ پر ہی عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ کذب یعنی جھوٹ بدی ہے، بدی یا گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ پر یا جھوٹی بات پر ہی عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں کاذب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صدیقین میں شامل فرمائیں۔ سچ بولنا، سچ پر عمل کرنا، یعنی ہر وہ کام جو حق ہے، جو اللہ اور اس کے نبی کو پسند ہے، وہ کرنا، سچ پر قائم رہنا ہے۔ ہر وہ عمل جو شیطانی عمل ہے، جو اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، وہ جھوٹ ہے، جھوٹا کام ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ کس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے صدیق کا خطاب عطا فرما دیا آسمانوں پر۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے والے مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہمیشہ سچ کہا، سچ پر عمل کیا، حق کی گواہی دی، حق پر ہی قائم رہے، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ تو ہمارے لیے یہ اگزامپل ہے کہ ہم اپنی زندگی سے جھوٹ کو، جھوٹی باتوں کو، خرافات کو نکال دیں۔ بے مقصد لا یعنی جو باتیں ہیں وہ بھی جھوٹ ہیں، دھوکہ ہیں۔
اور دنیا کی زندگی بھی ایک دھوکہ ہے دراصل۔ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ جس نے اس کی فکر کر لی، جس نے اس کی تیاری کر لی، وہ نجات پا گیا اور کامیاب ہو گیا۔ اور اس کی تیاری اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اللہ اور اس کے حبیب کی فرما برداری کریں اور ان کی نافرمانی سے بچتے رہیں، کیونکہ جنت اور دوزخ واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ کس شخص کی منزل بنیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا، جس شخص نے حکم مانا، اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اس کی منزل جنت ہوگی، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور جس شخص نے نافرمانی کی، جس شخص نے اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کی اور اس کی حدوں کو پار کیا، اس کی حدود سے تجاوز کی، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ بالکل واضح ہے، کسی قسم کا کوئی شک، کوئی شبہ اس میں نہیں ہے کہ نجات کا راستہ، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، ہدایت کا راستہ، صراط مستقیم حق کا راستہ ہے، اللہ کی اور نبی کی فرما برداری کا راستہ ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرو۔ پھر جو بتایا گیا تھا انعام یافتہ لوگوں میں شہداء ہیں۔ شہید کہتے ہیں گواہی دینے والے کو، شہادت دینے والے کو۔ وہ گواہی حق کی گواہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ روز جزا کا مالک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ قیامت کے دن ہم سے ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ جب قیامت کے دن ہم حساب دینے لگیں تو حساب کتاب کے بعد ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا نہ پڑے، خدا نخواستہ کہیں جہنم ہمارا ٹھکانہ نہ بن جائے۔ اسی لیے شہید یا سچ کی گواہی دینا اور سچ کی گواہی دینے والوں میں شامل ہو جانا، جو راہ خدا میں مارے جاتے ہیں ان کو بھی شہید کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ شہادت دیتے ہیں، وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ میں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور میں نے اپنے رب کے لیے، حق کے لیے، اپنے دین کے لیے جان تک قربان کر دی، کیونکہ یہ دین سچا دین ہے۔ جھوٹی کاز کے لیے، جھوٹے مقصد کے لیے کوئی اپنی جانیں قربان نہیں کرتا۔ یہ حق پرست ہی کر سکتے ہیں، حق کو ماننے والے ہی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے یا حق پر قائم رہنے والے صراط مستقیم پر چلنے والے تھے جن پر اللہ کے انعامات ہوئے۔ بذات خود شہادت کا مقام اور مرتبہ، یعنی جو راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، انعام ہے۔ فرمایا جو راہ خدا میں مر جائیں انہیں مردہ مت کہنا، وہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، حیات جاودانی ان کو نصیب ہو گئی ہے۔ ہاں تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسی لیے انعام یافتہ لوگوں میں شہادت دینے والے توحید کی، شہادت دینے والے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی، شہادت دینے والے حق کی، اور شہید ہو جانے والے، قربان ہو جانے والے سب شامل ہیں۔ یہ ہے ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ۔ وہ کسی شیطانی طاقت کے آگے سر نہیں جھکاتے، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ مجھے اگر شریعت پر عمل کروں نوکری نہیں ملے گی، اگر میں اسکارف لوں تو مجھے فلاں جگہ نوکری نہیں ملے گی، اگر میں اسلامی لباس پہنوں یا جیسے مرد حضرات داڑھی رکھتے ہیں، ریش رکھتے ہیں، تو وہ ہمیں ملازمت نہیں ملے گی، ہمیں ترقی نہیں ملے گی، ہمارا پروموشن نہیں ہوگا۔ یہ دنیاوی فکریں جو ہم پر لاحق ہو جاتی ہیں، غلط کام نہیں کریں گے تو یہ نوکری قائم نہیں رہے گی، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام نہیں بنے گا،
یعنی یہ سارے ایکسکیوزز ہم نے جو اپنے اوپر طاری کر لیے ہیں، پورا انوائرمنٹ ہم نے اپنا ایسا بنا لیا ہے اور ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اگر میں یہ نہ کروں تو شاید میں پنپ نہ سکوں، میری زندگی خطرے میں پڑ جائے، میری ترقی، میری بقا، میری فلاح خطرے میں پڑ جائے. تو پھر ان لوگوں پر غور کر کے کیا سمجھ آیا ہمیں؟ یہ کون سی ہستیاں تھیں جنہیں صدیق اور شہید کہا گیا؟ انہوں نے تو کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، نہ اپنے اولادوں کے چھوٹ جانے کا غم کیا، نہ اپنے گھر بار کے لٹ جانے کی کوئی فکر کی. اپنی جائیدادیں، اپنے مال، اپنے بھرے ہوئے گھر، اپنی پراپرٹیز، اپنے کھیت کھلیان، سب کچھ مال مویشی چھوڑ کر اپنا دین بچانے کے لیے اللہ کے حبیب کے ساتھ ہجرت بھی فرما لی. آج ہم کیا کر رہے ہیں دین کے لیے؟ ایک بالش بھی، یہ ایک بالش ہوتا ہے، ایک بالش بھی یہاں سے یہاں آپ کا یہ حصہ جو ہاتھ کا ہے، اگر دین کے لیے ہم موو کرتے ہیں، ایک جگہ سے سرک جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں، تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں، یہ بھی ہجرت ہے. جہاں اللہ اور اس کے نبی کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں اللہ اور اس کے نبی کے احکامات کو پامال کیا جا رہا ہو، وہاں سے ہٹ جانا ہجرت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اگر کہیں تم پر زمین تنگ ہو جائے تو ہجرت کرو. یہی تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن پاک میں بھی بتایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، دین پر عمل کرنے کے لیے ایک ایسی اسٹیٹ اور ریاست میں نہیں گئے جہاں وہ اللہ اور اس کے حبیب کے احکامات کو مکمل طور پر فالو کر سکتے تھے، ان پر عمل کر سکتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے جب ان کی روحیں نکالیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا تھا تمہیں؟ تم نے کیوں شریعت پر عمل نہیں کیا؟ تم نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پابندی نہیں کی؟ وہ کہیں گے ہم مغلوب تھے، ہم کمزور تھے، ہم دبے ہوئے تھے، ہماری کوئی طاقت نہیں تھی، ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا. تو فرشتے کہیں گے کیوں؟ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تم کسی اور جگہ چلے جاتے، تم ایسی جگہ چلے جاتے جہاں تم اپنے دین پر عمل کر پاتے، جہاں کوئی تم پر شریعت کی پابندی کرنے پر جملے نہ کستا، تمہارا مذاق نہ اڑاتا، تمہیں کمتر یا حقیر نہ دکھاتا. یہ ہے صراط مستقیم. آج ہم جواز بناتے ہیں گناہ کو، میری نوکری کے لیے، میری ترقی کے لیے. کون سی ترقی؟ کیسی ترقی؟ تھوڑے دن کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے. بظاہر اگر آپ کو ترقی مل بھی جائے تو کیا فائدہ؟ ایوریج ایج کتنی ہے انسان کی؟ 60, 70, 80. چلیے بہت کسی نے جی لیا 100 سال جی لے گا، اور آپ سمجھتے ہی ہیں کہ پھر بڑھاپے کی زندگی تو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے. اس میں تو بس انسان بے بس اور لاچار ہو کر بیٹھ ہی جاتا ہے. کوئی وہ کریٹیو کام تو وہ ویسے بھی نہیں کر پا رہا ہوتا جو اس کو اتنی ترقی چاہیے ہوتی ہے. جتنا نصیب میں رزق لکھا ہے وہ ملنا ہے، آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے آپ کہیں سے بھی چھین لیں، اچک لیں، دھوکہ دے دیں، کسی کو لوٹ مار کر لیں، جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتا. کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیں؟ کیوں اپنی زندگی کو برباد کریں؟ تو یہ سمجھیے کہ ہمیں ان صدیقین اور صالحین میں شامل ہونا ہے جو ہر گھڑی صالح اعمال کرتے ہیں. اور عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر عمل کے کوئی نفع نہیں دے گا. آمنو وعاملوا الصالحہ. بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں محض لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر مت سمجھو کہ تم مومن بن چکے ہو. تمہیں عمل کرنا پڑے گا. جب تم نے اللہ کو اپنا معبود کہا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھا ہے، اپنا رسول مانا ہے، تو تمہیں ان کی اطاعت کرنی ہوگی، ورنہ تمہارا دعویٰ بیکار ہے، جھوٹا دعویٰ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ تو منافق بھی کہتے تھے ہم اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں، پر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا بدترین ہے یہ لوگ جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں مگر عمل نہیں کرتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ
ہمیں اپنے ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی کیا تھی، کیسی کیسی دین کے لیے قربانیاں انہوں نے پیش کی اور کیسی کیسی تکالیف اٹھائیں، آج ان کے نام یاد رکھے جاتے ہیں، آج ان کے نام عزت اور محبت سے لیے جاتے ہیں۔ آج بھی تاریخ میں نہ صرف مسلمز بلکہ غیر مسلمز بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 100 طاقتور ترین آدمی، 100 انفلوئنشل مین یا پرسن دنیا کے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں۔ مائیکل ہارٹ کی کتاب جو اس نے لکھی، اللہ ہمیں غور کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید گفتگو کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ حمد خدا سے تر گئے زبانے، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔